السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ یہ سب کیا دھرا میری دوست اور میرا تھا، لیکن پوری پلاننگ میری دوست کی تھی اور میں صرف اس کے ساتھ شامل تھی۔ میں نے صرف اس کا ساتھ دیا تھا، اور وہ بھی کسی خرابی یا جرم کے لیے نہیں، بلکہ شہناز کی جان چھڑانے کے لیے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اور اب وہ نہ جانے کہاں ہے، میں نہیں جانتی اس کے والدین اسے لے کر کہاں چلے گئے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کہانی کی شروعات اس دن سے ہوتی ہے جب ایک شام شہناز کی کال آئی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی جب میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ کال شہناز کی ہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ میں نے پوچھا۔ یار تو اس وقت میرے پاس آ جا، ابھی اسی وقت۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، تم بس جلدی سے گھر آ جاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ میں اس کی آواز سن کر گھبرا گئی، جلدی سے اس کے گھر پہنچی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ہاں بھائی، کیا آفت آ گئی تم پر جو اس طرح مجھے بلایا؟ کیونکہ مجھے تو سب نارمل دکھائی دے رہا ہے۔ یار نارمل اوروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہی کہانی پھر شروع ہو گئی ہے۔ اس نے کہا گھر والے امجد سے شادی کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ امجد شہناز کا کزن تھا، میں بھی اس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ایک نمبر کا فالتو انسان تھا، کئی لڑکیوں سے اس کے تعلقات تھے، اچھا خاصا بدنام شخص۔ خوبی صرف یہ تھی کہ اس کے باپ کا اچھا خاصا بزنس تھا، پیسے والے لوگ تھے، اور شہناز کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، جبکہ شہناز ایک مختلف لڑکی تھی، ادب سے دلچسپی رکھنے والی، نازک مزاج، خوبصورت۔ وہ گینڈا تو کسی طرح اس کے قابل نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے گھر والوں کو؟ تم ان کو سمجھا تو چکی ہو کہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تم جانتی ہو کہ کاشان اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں اس کے سوا کسی کو شوہر نہیں مان سکتی۔ میں کاشان کو بھی جانتی تھی، وہ بالکل شہناز کے مزاج کا تھا، کلچرڈ یعنی پڑھا لکھا، نرم مزاج، گفتگو کا بہترین انداز، جٹ نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے پاس امجد جتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اسے آگے بڑھنے کی لگن تھی اور وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شہناز اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ امجد کے گھر والے شادی کے لیے زور دے رہے تھے، شہناز نے بتایا، بلکہ ان کا خیال ہے کہ 2-3 مہینوں میں شادی ہو جائے۔ تو پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے تو مشورے کے لیے تم کو بلایا ہے۔ میں آنٹی سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں؟ کوئی فائدہ نہیں، ان کے سر پر بھوت سوار ہے۔ شہناز نے کہا انہیں امجد کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو پھر یہ کہ میں مختلف باتیں سوچ رہی ہوں۔ یہ مت سمجھ لینا کہ میں کاشان سے جا کر کورٹ میرج کر لوں گی، نہیں، یہ میرے مزاج اور میرے کردار کے خلاف ہوگا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں، اور اتنی گری ہوئے بھی نہیں ہوں کہ گھر سے بھاگ جاؤں، اور خود کاشان بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ کاشان تمہیں پسند کرے گا۔ بس ایک راستہ رہ گیا ہے میرے پاس، اس نے پراسرار انداز میں بتایا۔ اس بارے میں تم سے مشورہ چاہیے تھا۔ کیسا راستہ؟ اور اتنا تم پراسراریت کیوں ظاہر کر رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ یہ خیال کل رات ہی میرے ذہن میں آیا ہے، اس نے کہا۔ کل رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ایک ہارر مووی دیکھ رہی تھی کہ یہ خیال آ گیا۔ بتا تو صحیح، کیسا آئیڈیا کسی جن سے مدد لینے کا؟ اس نے بتایا۔ کیا بکواس ہے، کوئی ڈھنگ کی بات کر۔ جن کہاں سے آ گیا انسانوں کی شادی کے لیے؟ بہت زبردست پلاننگ ہے میری جان، اس نے کہا۔ میری جو آنٹی ہے امجد کی اماں، وہ ایک نمبر کی وہمی عورت ہے، جادو ٹونے چڑیل بھوت اور جنوں وغیرہ پر بہت یقین رکھتی ہیں۔ ہر جمعرات کو مختلف مزارات پر حاضری کے لیے جایا کرتی ہیں۔ یعنی وہ کمزور عقیدے کی عورت ہے؟ ہاں، بہت ہی زیادہ کمزور ایمان ہے ان کا۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ ان کے اس کمزور عقیدے کا فائدہ اٹھانا ہے، اس نے کہا۔ بس ایکٹنگ کرنی ہوگی، زوردار بھاری آواز بنا کر بولنا ہوگا، الٹی سیدھے حرکتیں کرنی ہوگی، اس کے بعد کام بن جائے گا۔ اس عورت کو جیسے ہی یقین ہو جائے گا مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے، تو پھر وہ زندگی بھر ہمارے گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ ترکیب تو شاید کام آ جائے، لیکن اس میں ایک الجھن ہے۔ وہ کیا؟ تم ہر وقت یہ ایکٹنگ کیسے کرتی رہو گی؟ پاگل ہو تم؟ اس قسم کے لوگ ہر وقت اس کنڈیشن میں نہیں رہتے، بس کبھی کبھی ان پر دورے پڑتے ہیں اور وہ جنونی ہو جاتے ہیں، چیزیں توڑتے پھوڑتے ہیں۔ کیا تم اس ڈرامے کو سنبھال پاؤ گی؟ 100%۔
تم خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ اب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ سنا ہے ایسے مریضوں کو کسی بابا وغیرہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو عورتوں اور لڑکیوں سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ارے باباؤں کی تو ایسی کی تیسی۔ اس نے اپنی آستینیں اور چڑھا لی۔ خوب مزہ آئے گا۔ میں نے مارشل آرٹ کی ٹریننگ یوں ہی نہیں لی، بابا کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے پکا ارادہ کر لیا ہے؟ بالکل پکا، لیکن میں یہ کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ کروں گی۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہوگا کہ اچانک شروع ہو جاؤں۔ رہی آنٹی محترمہ تو وہ اگلے ہفتے ایک مزار پر حاضری دینے کا ارادہ کر رہی ہیں اور ہم لوگوں کو بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ ہے۔ میں وہاں جاؤں گی اور واپس آ کر ایکٹنگ شروع کر دوں گی کہ وہیں سے ایک جن میرے ساتھ آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ تیری یہ ترکیب کام آ ہی جائے گی 100%، کیونکہ صرف آنٹی ہی نہیں بلکہ پورا گھرانہ وہمی ہے، اس قسم کی خرافات پر یقین رکھتا ہے۔ امجد تو مجھے اس حال میں دیکھ کر کوسوں میل دور بھاگ جائے گا، کبھی میرے پاس بھی نہیں آئے گا، تصور بھی نہیں کرے گا میرا۔ ہم دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ ایک ہفتے کے بعد شہناز نے فون پر بتایا، کام شروع ہو گیا ہے یار، ہم لوگ آج مزار کی طرف نکل رہے ہیں، وہاں سے واپسی پر میں کھوئی کھوئی رہنے لگوں گی۔ خاموش رہنے کی اداکاری شروع کر دی ہے، کل تک دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ دوسری شام شہناز کی امی کا فون آیا۔ وہ بیچاری بہت پریشان تھی۔ بیٹی ذرا شہناز کو آ کر دیکھ لو، کیا ہوا ہے اس کو؟ کیا ہوا ہے آنٹی؟ ہم سب کل مزار سے واپس آئے ہیں، وہاں سے واپسی پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے، تم آ کر دیکھ لو، مشورہ دو بیٹا، ہم کیا کریں۔ میں جب شہناز کے گھر پہنچی تو اس کی اداکاری اپنے عروج پر تھی۔ وہ ایک کمرے میں تھی، کبھی ہنس رہی تھی، کبھی رو رہی تھی، کبھی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ موٹی اور بھدی آواز بنا کر زور زور سے بولے جا رہی تھی، میں دیکھ لوں گا سب کو، جلا کر خاک کر دوں گا، شہناز میری ہے، کوئی میرے راستے میں نہ آئے، میں اس کو پسند کر چکا ہوں، یہ میری ہے، یہ میرے لیے ہے، میں نے اسے اپنے لیے چن لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بکواس کیے جا رہی تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے اس کو؟ شہناز کی امی سخت خوفزدہ تھیں۔ کسی کی نظر لگ گئی ہے، یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ اس وقت میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ کمبخت بلا کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آنٹی یہ کچھ خطرناک معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا دعا کریں اس کے لیے، میں نے ایسے بہت سے واقعات دیکھ رکھے ہیں، خدا خیر کرے۔ اب بتاؤ بیٹا، ہم تو اس کی شادی طے کرنے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا، خدا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا آنٹی، میں نے تسلی دی، یہ کسی جھٹکے میں آ گئی ہے، ابھی اس کی شادی کا نہ سوچیں، پہلے اس کو ٹھیک ہونے دیں۔ یہ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے تھے، جان عذاب میں بنا رکھی تھی، میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میری جان یہ بتاؤ، یہ ڈرامہ کب تک کرتی رہو گی؟ جب تک امجد سے جان نہیں چھوٹ جاتی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کاشان کو بھی پتہ چل جائے کہ تم پر جن آنے لگے ہیں، جن عاشق ہو گیا ہے تمہارا۔ اس کی فکر نہ کرو، میں نے اس کو اعتماد میں لے لیا ہے، شہناز نے ہنستے ہوئے کہا۔ تیسرے دن شہناز کا پھر فون آیا، یار آ جاؤ، میرے پاس ایک بہت زبردست بات ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم آؤ تو صحیح، ابھی صرف اتنا ہی بتا رہی ہوں کہ دونوں ماں بیٹے آئے تھے، تم خود اندازہ لگا سکتی ہو ان کے آنے کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ یقیناً مزے کی بات ہوئی ہوگی، اس لیے میں بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جبکہ اس کی امی لاؤنج میں تھی۔ انہوں نے مجھے روک لیا۔ بیٹا کیا بتاؤں کہ کیا ہوا؟ کیا ہوا آنٹی؟ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ تم تو جانتی ہو کہ ہم نے امجد سے اس کا رشتہ طے کر لیا ہے۔ جی آنٹی جانتی ہوں، کل امجد اور اس کی امی آئے ہوئے تھے، شہناز نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ کر دیا؟ ہاں بیٹی، وہ اپنی اسی جنونی کیفیت میں تھی، اس نے امجد کی امی کی گردن دبا دی، وہ تو انہیں مار دیتی، جان کی دشمن لگ رہی تھی، بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کروایا۔ ایک بے ساختہ کہا میرے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اگر میں ان کے سامنے ہنس دیتی تو وہ سمجھ جاتی میں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ شہناز نے تو انتہا ہی کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا آنٹی؟ میں نے سنجیدہ اور بہت بھولی صورت بنا کر پوچھا۔ تم بتاؤ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ امجد کی امی ویسے ہی ڈرپوک اور وہمی قسم کی عورت ہے، وہ توبہ توبہ کرتی ہوئی گھر سے بھاگ نکلی۔ یہ تو بہت برا ہوا آنٹی، میں نے کہا۔ وہ بیچاری رشتے کے لیے کب تک انتظار کریں گی؟ ارے بیٹا کہاں کا رشتہ، کیسا رشتہ؟ وہ صاف انکار کر کے گئی ہیں، کہہ رہی تھی کیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا جس کے اوپر جن آتے ہیں۔ میں بری طرح ہنسنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی، اس لیے میں نے آنٹی سے کہا آنٹی میں ذرا دیکھ لوں اس کو، سنبھل کر جانا، ایسا نہ ہو تم پر بھی حملہ کر دے، فکر نہ کریں میں سنبھال لوں گی اس کو۔ میں کمرے میں آئی تو شہناز دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ میری آہٹ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور خدا کی پناہ کیا تھا وہ؟ اس کے چہرے کی کھال جگہ جگہ سے اس طرح سگڑی ہوئی تھی جیسے
کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا ہو اور آنکھیں جیسے اپنے حلقوں سے باہر آ رہی تھی۔ اس کی آواز خدا کی پناہ، وہ آواز اس کی تو نہ تھی، چاہے وہ لاکھ بن کر بولے، وہ کوئی اور ہی تھا۔ ہم لوگ اپنا مذاق اڑانے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، سمجھی؟ پھر ایک وحشیانہ سا کہا گونجا۔ مجھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں کس طرح اس کمرے سے باہر آئی، بری طرح چیختی ہوئی۔ خوف کا ایسا بے پناہ احساس تو کبھی نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس کی سرخ سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی اور میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کیونکہ میرے پورے بدن میں بے شمار سوئیاں سی اتر گئی تھی۔ میرا پورا بدن جل رہا تھا کیونکہ میں بھی اس پلاننگ میں شریک تھی۔ میں نے بھی شہناز کے ساتھ مل کر مذاق اڑایا تھا۔ اس بات کو کئی مہینے ہو گئے، ہاں کئی مہینے۔ شہناز کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو نہ جانے کہاں کہاں لے جایا گیا، تعویذ گنڈے، نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ۔ پہلے تو اس کا چہرہ بالکل ایسا ہو رہا تھا جیسے کھال اتر رہی ہو، اور اب اس کے ہاتھ پیروں کا بھی وہی حال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انتہائی بدصورت ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا، اور جہاں تک میرا سوال تھا تو میرے پورے بدن میں سوئیاں چبھتی رہتی تھیں۔ میں بھی کسی کام کی نہ رہی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے مذاق اڑایا تھا ایسی نادیدہ قوتوں کا کہ جو ہمیں دیکھتی ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ آخر یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ مزار سے؟ کیا سچ میں وہاں پر اس نے ایسی باتیں کی ہوں گی کہ وہیں مزار کا کوئی جن اس کے پاس آ گیا؟ ظاہر سی بات ہے، بابا کے مزار پر گئی تھی، وہاں کے جنات بھی بہت ہی طاقتور ہو سکتے ہیں، اور وہی جن اس پر عاشق تھا یا پھر اسے سزا دے رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے ان کی ذات کی، ان کی برادری کی بہت توہین کی، اور آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ اسی کا صلہ تھا۔ اور چونکہ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ میں کس کو کیا بتاتی؟ پھر میں نے اس کی ماں کے پاس جا کر کہا، آنٹی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو بیٹا، ہم تو بہت ہی پریشان ہیں، اب تم کیا بتانے آئی ہو؟ دراصل پہلے میں سمجھ رہی تھی کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ شہناز نے کہا تھا کہ وہ ایکٹنگ کرے گی، جن بھوت کا ناٹک کرے گی، اور اس کے رشتے سے اس کے لیے انکار ہو جائے گا کیونکہ وہ امجد کو پسند نہیں کرتی اور کاشان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن کل جو کچھ میں نے دیکھا وہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر تم نے یہ بات کہی تو پھر اس کا مطلب وہ اداکاری کر کے ہمیں پریشان کر رہی ہے، اور اپنے رشتے کو اس نے خود ٹھکرایا ہے۔ نہیں، وہ ایسا کر رہی تھی، اس کی نیت تھی، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر رہی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں کر رہی، ایسا کر رہی؟ آنٹی اب میری بات سمجھیے، اس پر سچ میں کسی جن کا سایہ ہے۔ اب میں کیسے یقین کر لوں؟ تم نے کہا کہ اس نے رشتے سے انکار کے لیے ایسا کیا، اور اب آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس حد تک ایکٹنگ کر سکتی ہے؟ چلیں، آواز بدل دی، لیکن اس کے چہرے کی کھال کون کھینچ رہا ہے؟ خود کرتی ہوگی تاکہ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے۔ وہ ایسا کیوں چاہے گی؟ لڑکی ذات ہے، لڑکی خود کو کیوں برباد کرے گی؟ آپ کسی عامل بابا کو دکھا دیجئے۔ پھر میرے بےحد اصرار پر وہ کسی عامل کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا، آپ کی بیٹی نے جنات کا مذاق اڑایا ہے، اور جس مزار پر آپ لوگ گئے تھے وہاں کے جنات اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہی اس پر سوار ہو گئے ہیں، ایک نہیں نہ جانے کتنے، تعداد بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن آپ کی بیٹی اب ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی، سوائے موت کے۔ اس کی جان وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اور میں نے کہا، میرے لیے آپ کیا جان کر آئی ہیں؟ انہوں نے کہا، تم بھی اس کے ساتھ شامل تھیں، تو ان جنات نے تم پر بھی حملہ کیا ہوا ہے، تبھی تمہارے بدن پر سوئیاں چبھتی رہتی ہیں۔ پھر نہ جانے وہ لوگ شہناز کو کہاں لے گئے۔ میں اسے ڈھونڈتی رہی لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے انہوں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا بھی یا نہیں، یا پھر اس کی موت کا انتظار کرتے رہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس کی موت کا ہی انتظار کیا ہوگا، کیونکہ ہر عامل نے کہہ دیا تھا کہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ جن جنات سے اس نے اس کو بیر تھا، مانتی نہیں تھی نا۔ دیکھ لو خود، وہ جنات اپنی نشانی دکھانے آ گئے۔ میں آج تک اسی بیماری میں مبتلا ہوں، میرے جسم میں سوئیاں چبھتی رہتی ہیں، آگ جلتی رہتی ہے۔ میری شادی بھی نہ ہو سکی۔ جس کاشان کے لیے اس نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، وہ کاشان بھی اسے چھوڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسی لڑکی کو کون اپنی بیوی بنانا چاہے گا جو کہ بیمار ہو؟ جس محبت کے لیے اس نے یہ سب کیا،
وہ محبت بھی اس کی نہیں، کچھ بھی اس کا نہیں، نہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن میں خود موت کی دہلیز پر کھڑی ہوں۔ جوانی برباد ہو گئی ہماری۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس قوم کا ہم نے مذاق اڑایا، وہ اندیکھی قوم نادیدہ قوت آج ہمارا برا حال کر رہی ہے، اور جب تک ہماری جان نہیں لے گی وہ سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ جنات کا انتقام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ انسانوں کو سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کہنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچا لیتا ہے اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، قرآنی صورتیں پڑھیں، لیکن مذاق کسی کا نہ اڑائیں۔